تو جناب یہ جو ٹاپک ہے جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کو ہر پروگرام کے آغاز میں آپ نے ہمیں دیکھا ہوگا ہم اس پر بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے جی فضائی آلودگی، خاص طور پر لاہور میں۔ ملک کے مختلف شہروں میں تو فضائی آلودگی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب میں اسموگ کا مسئلہ جو ہے اس نے سر اٹھا لیا ہے، اور لاہور کی اگر بات کریں تو پھر سے مسلسل فضائی آلودگی کا شکار شہروں میں سر فہرست آنا شروع اب ہو گیا ہے۔ اور ادھر جو حکومت ہے اس نے بگڑتی ہوئی اسموگ اور فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے لاہور میں مصنوعی بارش کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس پر تقریباً 35 کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا، اور اس لیے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آلودگی بڑھنے سے بچوں کو اسکولوں میں چھٹیاں دینے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ اور طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے سانس کے عارضے میں مبتلا مریض گھروں سے باہر نہ نکلیں، شہری ماسک اور اینت کا استعمال ضرور کریں، اور کم قوت مدافعت والے جو افراد ہیں وہ اچھی ڈائٹ لیں، ڈرائی فروٹ اور قہوے کا استعمال کریں۔ یہ ساری سچویشن ہے جس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کس فضا میں سانس لے رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ، اور اس کا نقصان پھر ہم بھگتتے ہیں۔ بالکل، اس کا پتہ لگانے کے لیے ہم نے اپنے خاص گیسٹ یہاں مدعو کیے ہیں۔ ڈاکٹر راشد ضیاء صاحب ہیں، ENT اسپیشلسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا کہ کتنا اس وقت خطرناک ہے اس فضا میں سانس لینا؟ تھینک یو ویری مچ۔ پولوشن اور فضائی پولوشن انتہائی مضر ہے صحت کے لیے، اور چند سالوں سے ہمارے شہر میں یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بالکل، گورنمنٹ ہیز ڈن لاٹ آف گڈ جاب اینڈ مینی تھنگس آر یٹ ٹو بی ڈن۔ اچھا، جو صحت کے لیے سب سے مضر ہے چھوٹے بچوں کے لیے اور ایلڈرلی پیشنٹ جو 60-65 پلس ہیں، اسپیشلی جن کو آلریڈی ایلمنٹس ہیں سانس کی نالیوں کی، ہارٹ کی، اس میں یوں سوچئے گا 3 چیزیں ہیں جو انتہائی مضر ہیں۔ کاربن، نائٹروجن، سلفر کے آکسائڈز بنتے ہیں، کیمیکل کمپاؤنڈز بنتے ہیں، اور اتنے مضر ہیں کہ اگر ہم ان میں سے صرف ایک لے لیں، کاربن مونوکسائڈ، جو جب اسموک کر رہا ہوتا ہے بچہ تو اس میں بھی ہوتی ہے، اور پولوشن اس وقت اس اسموک سے بھری ہوئی ہے۔ یہ 7000 کیمیکل ہیں ایک اسموک کرنے والے کے، اور ہم سارے مل کے بھی اسموکنگ کر رہے ہیں اس پولوشن میں۔ اس اسموک میں جو کاربن مونوکسائڈ ہے 200 ٹائمز سے بھی زیادہ ہمارے ہیموگلوبن بلڈ کے سب سے اچھا جو کیریئر ہے ریڈ بلڈ سیل اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، اور یہ ٹاکسک کیمیکل کم از کم 2 دن رہتا ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ صرف گلے تک محدود رہتی ہے یہ، یا آپ کا جو یہ ٹریکٹ ہے جو ریسپیریٹری ٹریکٹ ہے وہ متاثر ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہ بالکل آپ نے صحیح ہائی لائٹ کیا کہ یہ سیدھا آپ کے لنگز تک جاتا ہے۔ سب سے بڑے مالیکیول جو ہیں میگ مائکرون 7-8 وہ نوز تک کلین ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جو کیمیکل ہیں یہ تو 100% آپ کے لنگز میں جاتے ہیں، لنگز سے آپ کے سرکولیشن میں گئے۔ یہ سانس کی بیماریاں نہیں پیدا کرتے، یہ ہارٹ کے آلریڈی بارڈر لائن پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک کا باعث بنیں گے، ان کے بلڈ پریشر کو ریز کرنے کا، اریٹیبلٹی کا، آپ جھگڑالو ہو جائیں گے، آپ کی نروز اریٹیٹ کرنا شروع کر دیں گی، آپ کو پوری باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اور کاربن مونوکسائڈ تو آپ نے دیکھے بند کمروں میں گیس کے چولہے نہ جلانا، گیس اس میں کوئلہ نہ جلائیں۔ کتنی اموات ہمارے اربن ایریا میں، ایون رورل میں تو ابھی بھی کہیں کہیں یہ جو جلائے جاتی لکڑی جلائی جاتی ہے، کوئلہ جلایا جاتا ہے، اس پہ سب سے ٹاکسک کیمیکل یہی پیدا ہوتا ہے، کاربن مونوکسائڈ، اور یہ 100% اوائڈیبل ہے۔ اور ایک دفعہ اٹیچ ہو جائے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جیسے آپ اکثر سنیں گے کہ نیا جوڑا رات سوئے اور صبح اٹھ نہ سکا، گھر والوں نے اندر تھوڑا سا کوئلے کا بندوبست کر دیا یا گیس کا ہیٹر جلا دیا۔ بند کمروں میں پلیز، ایک ایسا ہی واقعہ مری میں بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کاربن مونوکسائڈ، گاڑی کا سلنسر بند ہو جائے تو یہی چیز اتنی نائسلی ڈیڈلی اٹیچ ہو جاتی ہے کہ اب اموات ہونے کا چانس میکسیمم۔ یہ بہت زیادہ ہی خطرناک ہے۔ اس لیے بند کمروں میں پلیز غلطی سے بھی گیس کے ہیٹر، کوئلہ، لکڑی مت جلائیں، اگزاس کا بندوبست کریں۔ اپنے وقت کے ساتھ جو آپ نے سب سے اچھی بات کی وہ یہ ہے کہ ہم نے اسموگ سے ہائیجین کے لیول پہ، انسانی لیول پہ
چھوٹے بچوں کا ایکسپوئر کم کر لیں، پانی بہت پلائیں، ٹھیک ہے، ان کو ہینڈ واش کی عادت ڈالیں، اسکول جانا ہے تو ماسک لگا لیں، اور خاص قسم کے ماسک صرف مریضوں کے لیے ہیں جی جن کو آکسیجن کا مسئلہ ہے، انہیں ضرور باہر خواہ مخواہ دیکھیں اگر آپ دن میں ایک دفعہ گروسری کر سکتے ہیں، تو بار بار ہفتے میں ایک دفعہ گروسری کر سکتے ہیں تو پلیز ایک دفعہ جائیں، اوکے 5 منٹ بعد بریڈ لینے جانے ہیں فلاں چیز، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم چیزوں کو بڑھاتے بھی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اس ساری سچویشن میں یہ جو مسئلہ بنتا ہے اسموگ سے، اس کے لیے میڈیکیشن کی جانی چاہیے کوئی، یا پھر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے؟ پرہیز ہی علاج سے بہتر ہے، ہینڈ واش کی عادت ڈالیں، ناک گلے کو پانی سے فلش کریں، پینے والی چیزیں زیادہ لیں، بیہیو لائک جیپنیز اینڈ چائنیز، وارم ڈرنکس زیادہ لیں۔ اب موسم آگے 3-4 ماہ بہتر آنے والا ہے، کولڈ آنے والا ہے، اسی میں اسموگ کا مسئلہ ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ گرے لنڈن اور براؤن لاس اینجلس ہو چکا، ہمیں پڑھی لکھی قوموں سے کچھ سیکھنا چاہیے، انہوں نے یہ چند سالوں میں یہ مسئلہ حل کر لیا، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اینڈ وی کین ڈو اٹ۔ اور آخری بات جو سب سے ضروری آپ نے اس کانٹیکسٹ میں کہی کہ ہم جلدی سے جو میڈیسن آلریڈی ڈاکٹر نے دی ہوئی ہیں، چھوٹے بچے کو ایزما ہے وہی رہیں، اس سے آگے نہ جائیں، لیکن اور سیلف میڈیکیشن کتنی اس نقصان منتھ میں سب سے ضروری ہے مس کہ ہمیں ویکسین لگوا لینا چاہیے، بہت چھوٹے بچے یا ایلڈرلی پیشنٹ یا وہ جن کو ایستما ہے، نوز انفیکشن، سائنس انفیکشن زیادہ ہوتی ہے، کون سی ویکسین؟ فلو شاٹ یا انفلوئنزا ویکسین، یہ یو ایس کا بنا ہوا ہے، چیپسٹ ہے، اور صرف یہ ایک ڈوز لگوا لے آپ کا پورا سال اچھا گزر جائے گا۔ اچھا بس لاسٹ منٹ ہمارے پاس، یہ چھوٹے سے بتا دیں، حکومت پنجاب اس وقت اقدامات کر رہی ہے، بارش یہاں پر مصنوعی کروانے والی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یہ ون آف دا ٹیکنیک ہے، امیشن کو روکا جائے، پلانٹس کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے، لیکن ایسا جب بھی تھوڑا سا آئے، تھوڑی سی سرج آئے تو فوری طور پہ یہ ایسا کام کرنا چاہیے، اس کا ڈیفینیٹلی ایک اسٹرانگ بینیفٹ آئے گا۔ بالکل آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ضیاء نے ہمیں جوائن کیا، ہمیں بتایا کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے۔ انڈیکس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس وقت صبح کے اوقات میں کہیں 400 بھی دکھائی دینے لگا اور یہ 500 تک ہٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد سب لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ہدایات پر عمل کریں، سیف رہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ رخ کرتے ہیں کرکٹ کے میدان کا۔ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں بدترین شکست کے بعد قومی ٹیم میں سرجری کی گئی۔ بابر اعظم، شاہین، نسیم شاہ، سرفراز احمد کو ریسٹ کروایا گیا اور نئی ٹیم کا اعلان ہوا۔ اگر کہا جائے کہ سرجری کی گئی تو کہنا غلط نہ ہوگا، اور سرجری کا پاکستان کی جو ٹیم ہے اس میں ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستانی ٹیم نے